اب اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے رونے کی آواز بھی پسند نہ ہو، جس کا بے قرار ہونا، مضطرب ہونا، پریشان ہونا گوارا نہ ہو، وہ اگر کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں بما اہل و عیال شہید کر دیا جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری کا عالم کیا ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسن، حسین، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اپنی چادر میں لے کر ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، یہ میرے اہل بیت اور مخصوصین ہیں، ان سے رجس اور ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں پاک کر دے اور خوب پاک۔ یہ دعا سن کر ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، چونکہ آپ زوجہ ہیں حضور کی۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بہتری پر ہو، یعنی تم بھی ان میں شامل ہو۔ اسی ضمن میں ہمیں قرآن کی آیات بھی ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو، تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ پھر اس میں کلام یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں کون کون شامل ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ان 5 افراد کو تو حضور نے چادر میں داخل فرما کر دعا فرمائی، لیکن جب جب گھر والے کہا جائے گا تو تب عمومی اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج بھی داخل ہوں گی، کیونکہ وہ بھی اہل بیت میں ہی شامل ہیں، گھر والوں میں ہی شامل ہیں۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرض الوصال میں حضرت حسن اور حضرت حسین کو لے کر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ حصہ عنایت فرمائیے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن کے لیے میری ہیبت اور سیادت یعنی وجاہت اور سرداری ہے، اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت موجود ہے۔ جرت میرے آقا کا عطا کردہ وہ انمول تحفہ تھا حضرت حسین کے لیے کہ جس جرت کا مظاہرہ امت نے دیکھا میدان کربلا کے اندر، اور سخاوت ایسی، سبحان اللہ، آپ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا کریمانہ انداز تھا حضرت حسین کا، بلکہ آپ کے کل گھرانے کا۔ ایک مرتبہ امام حسین کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا، وہ اپنی جانور چرا رہا تھا۔ جب اس نے حضرت امام حسین کو دیکھا تو ایک بکری لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا تحفتاً دینے کے لیے۔ امام حسین نے پوچھا کہ تم غلام ہو یا آزاد ہو؟ تو اس نے عرض کی کہ حضور میں تو غلام ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر ہم یہ بکری نہیں لے سکتے، کیونکہ تمہاری تو نہیں ہوئی نا، جو تمہارے آقا کی ہوئی اس کی ملکیت ہوگی۔ تو اس نے عرض کی کہ حضور، اگرچہ میں غلام ہوں لیکن جو بکری میں آپ کو تحفتاً دے رہا ہوں یہ میری اپنی ذاتی ملکیت ہے، یہ میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں۔ تو آپ نے وہ بکری قبول فرما لی۔ پھر اس کے بعد اس غلام کو اس بکریوں کے ریوڑ سمیت اس کے آقا سے خرید لیا، اس غلام کو آزاد کر دیا اور ساری بکریاں اس غلام کی ملکیت میں عطا کر دیں۔ اس لیے کہا گیا نا کہ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ جب واقعہ کربلا ہو چکا، یہ ظلم و ستم کی داستان رقم ہو چکی، پھر اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی صاحبزادی یعنی حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب اور حضرت فاطمہ، جب ان کو مدینہ منورہ بھیجا گیا، اس کی شخص کی ذمہ داری لگائی گئی، وہ عزت و احترام کے ساتھ اس گھرانے کو، ان دونوں کو لے کر گیا مدینہ منورہ، وہاں پہنچایا، چونکہ وہ بہت عزت و تکریم دے رہا تھا۔ تو اس گھرانے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے، چھوٹی بہن حضرت فاطمہ نے بڑی بہن حضرت زینب سے عرض کی کہ انہوں نے پورے راستے ہماری حفاظت کی ہے تو ان کو کچھ پیش کیا جائے۔ حالانکہ وہ احسان نہیں تھا، اس کی تو ایک ذمہ داری لگائی گئی تھی ان کو پہنچانے کی۔ کہا کہ ہمارے پاس کچھ ہے تو نہیں، یہ کچھ سونے کے زیورات ہیں، کنگن ہیں، تو لہٰذا اپنے سونے کے کنگن دونوں بہنوں نے اس گھرانے نے اتار کر اس کو دے دیے، پیش کر دے، اور معذرت بھی کی۔ ان دونوں نے معذرت بھی کی کہ اس کے علاوہ ہم آپ کو کچھ پیش نہیں کر سکتے، بس ہمارے پاس یہ بچہ کچھ آج یہی ہے۔ اس شخص نے وہ سامان لوٹایا اور عرض کی کہ اگر میں نے وہ خدمت گزاری دنیاوی مفاد کے لیے کی ہوتی تو یقیناً اس انعام پر مجھے خوشی ہوتی، مگر میں نے تو وہ خدمت صرف اور صرف
اللہ کی خوشنودی اور رسول اللہ سے آپ لوگوں کی قرابت داری کی وجہ سے کی تھی۔ یہ ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں قیامت کے دن اسے صلہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے اچھا سلوک جس نے کیا اسے صلہ عطا ہوگا، اور جس نے ظلم اور بربریت کا بازار گم رکھا یقیناً وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ آپ کی غلام تھی، لونڈی تھی، آپ کو وضو کروا رہی تھی، تو اچانک اس کے ہاتھ سے برتن گرا اور آپ کے چہرے پر لگ گیا، جس سے آپ کے چہرہ مبارکہ زخمی ہو گیا۔ تو آپ نے اس کی طرف یوں بس چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس غلام نے کہا کہ والکاظمین الغیظ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غصہ پینے والے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا ہے۔ پھر اس نے عرض کی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، حالانکہ غلام ہے، کنیز ہے، اس کی قرآن کی آیات پر گرفت دیکھیے۔ امام زین العابدین کی کنیز کا عالم یہ ہے کہ بر محل بر موقع قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہی ہے، تو خود امام زین العابدین کی قرآن سے محبت کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ پھر وہ عرض گزار ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ امام کہتے ہیں کہ میں نے چاہ تجھے معاف بھی کر دیا۔ پھر وہ عرض کرتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا اور اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ تو قرآن کی آیات سن کر نہ صرف آپ نے اس کے اثرات قبول کیے، بلکہ اس کی قرآن کی آیات کا برمحل تلاوت کرنا اور خدا کی احکامات کو اس طرح بیان کرنا ایسا پسند آیا کہ آپ نے اس غلام کو غلامی سے آزاد کر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حجت تمام کرنے کے بعد پھر دلیرانہ انداز میں اپنے آپ کی بھی قربانی دی، اپنے گھر بار کی بھی قربانی دی، سب کچھ دین کی سربلندی کے لیے لٹا دیا، اور قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جہاں رخصت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں وہیں یاد رکھو کہ امت میں ایسے افراد بھی ہونے چاہیے کہ ہمیشہ جو عزیمت کے رستے پر چل کے دکھائیں۔ ہمت دی لوگوں کو کہ ظلم کے خلاف بولا بھی جاتا ہے، ظلم کے خلاف ڈٹا بھی جاتا ہے، باطل کے خلاف لڑا بھی جاتا ہے، سچائی کا دامن تھاما بھی رکھا جاتا ہے، لہٰذا اپنی مثال قائم کی۔ اور یہ قرآن کی اسی آیت کے مصداق تھے، رب نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد طلب کرو، نماز سے مدد طلب کرو۔ امام حسین صبر بھی کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش واقع نہیں ہوتی۔ دلیرانہ انداز میں یہ 56 سالہ مجاہد لڑ رہا ہے، اپنے ہاتھوں میں اپنے بچوں کے جنازے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ صبر سے بھی مدد طلب کر رہے ہیں، اور نماز کا جو خدا نے کہا کہ مدد طلب کرو، عالم یہ ہے کہ عاشورہ کی رات ہے، پھر بھی رب کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ میدان جنگ کا موقع ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ رک جاؤ ہمیں پہلے نماز ادا کر لینے دو۔ تو یہ نبی کے گھر والے، یہ اہل بیت اطہار نماز کے ذریعے سے بھی مدد طلب کر رہے ہیں، حالت جنگ کے اندر بھی نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم ہرگز مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، لیکن تمہیں کوئی خبر نہیں ہے ان کی زندگی کا عالم کیا ہے۔ وہ ظاہری طور پر تو جا چکے، ظاہری طور پر تو ان کی روح پرواز کر چکی ہے، ظاہری طور پر تو وہ اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں، لیکن رب کائنات نے انہیں وہ زندگی عطا کر دی ہے جس کا شعور تمہیں نہیں ہے۔ حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا، آپ کی عظیمت اور شجاعت کے قصے قیامت تک تابندہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسی زندگی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے آگے یہ بھی کہا نا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، مال سے بھی آزمائیں گے، اپنی جان سے بھی آزمائیں گے، اسی طریقے سے پھلوں کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے، مال کی اور اپنے اولاد کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے، اولاد کے ذریعے سے بھی۔ صبر کا ایک معنی پھل بھی ہے، ثمر کا ایک معنی اولاد بھی ہے، اولاد کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے۔ جب آزمائش پہ پورا اتر جائیں گے، اللہ کیا فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو اے حبیب آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی صلوات ہے اور اللہ کی رحمت اترتی ہیں۔ تو اسی آیت کریمہ کی مصداق
یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ آپ کا ذکر خیر جاری رکھیے اور اہل سنت کے شعار کو برقرار رکھیے۔ ہم جس انداز سے اہل بیت اطہار اور حسنین کریمین شہداء کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی انداز کو جاری رکھیے۔ غیروں سے چیزوں کو اڈوپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مرثیے اور یہ نوحے، یہ رونا پیٹنا، یہ ہمارا شعار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، منقبتیں آپ چلائیں، آپ قرآن خوانیاں کریں، ویسے بھی 10 محرم الحرام کو روزے رکھنے کے فضائل ذکر کیے گئے، بلکہ 9-10 کا بھی رکھنا سنت مبارکہ ہے۔ روزہ رکھیے، روزہ رکھ کر ان کو ثواب پہنچائیے، آپ لنگر کیجئے، آپ ایصال ثواب کیجئے، یہ ہمارے شعائر ہیں۔ اپنے بچوں کو آپ بتائیے کہ یہ اس کا عظیم مقصد کیا ہے۔ لیکن اب جب آپ غیروں کے شعار کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں محبت اہل بیت کی آڑ میں، تو یاد رکھیں کہ آپ اپنی شناخت کھو دیتے ہیں۔ اہل سنت کا الحمدللہ اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ ایک ہوتا ہے ذکر خیر سن کے خود بخود رونا آ جانا، یہ ایک الگ شے ہے، لیکن آپ ایسا ماحول بنانا، ایسا تذکرہ کرنا، اس انداز سے بیان کرنا، اس انداز سے مختلف چیزیں چلانا کہ جان بوجھ کے رونا دھونا ہو اور ایک عجیب سا سوگ سا ماحول ہو جائے، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے اور نہ ہی یہ اسلام کی تعلیم ہے۔